إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات زیوکار، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی عظمتیں اور برکتیں وہ آپ لوگ سن چکے، وہ مہینہ بھی گزر گیا۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے یوم الجائزہ عطا فرمایا ہے۔ یہ یوم الجائزہ کیا ہے؟ کہ جس دن کسی کام کرنے والے کو اس کے کام کی اجرت عطا فرمائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اس دن بعث اللہ ملائکۃ فی کل بلاد، اللہ رب العزت اس دن ہر شہر کے اندر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ وہ فرشتوں کی جماعتیں جو زمین پر اترتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ فَيَهْبِطُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ فَيَقُومُونَ، اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، وہ چوکوں کے اندر اور جو انٹرنس ہوتی ہے شہر کی اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ، وہ بلند آواز کے ساتھ ندا دیتے ہیں جسے انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق وہ سماعت کر لیتی ہے۔ اور جب وہ فرشتے آتے ہیں، وہ پکارتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے کرم کرنے والے رب کی طرف نکلو۔ تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا یہ دراصل اللہ کے لیے نکلنے کے مترادف ہے۔ تو ہم نکلتے ہیں، نکل کر یہاں پر پہنچتے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے وہ رب تمہیں آج وہ اجرت عطا فرمائے گا، تمہیں وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَعْفُو عَنِ الذَّنبِ الْعَظِيمِ، اور تمہارے جو بھی گناہ تھے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک تو تمہیں اس کا صلہ وہ اجرت کی شکل میں عطا کیا جائے گا، اور دوسرا تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی نوید سنائی جائے گی۔ فَإِذَا بَرِزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، پھر جب وہ بندے اپنی عیدگاہ کی طرف آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یقول اللہ عز و جل، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے یہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، بتاؤ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنی مزدوری کو پورا کر لے۔ جو بندہ رمضان المبارک کی ان گرم فضاؤں میں روزے رکھے، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرے، تو بتاؤ مجھے اس کی جزا کیا ہے؟ اور یہ جزا اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے تو فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ اس کی جزا کیا ہے جس نے اپنی اجرت پوری کر لی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو خطاب ہے یہ صرف روزہ داروں کے ساتھ ہے۔ وہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہی نہیں اس کے ساتھ تو یہ خطاب ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات اس کی ہو رہی ہے جس نے روزے رکھے اور روزے رکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اجرت طلب کرنے آتا ہے۔ تو جو بندہ مزدوری نہ کرے، محنت نہ کرے، تو وہ بندہ وہ کس طرح سے اللہ سے اپنی اجرت طلب کر سکتا ہے؟
تو جن لوگوں نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، جو نہیں رکھ سکے اللہ رب العزت ان کو ان کی قضا کرنے کی اور اگلے سال بر وقت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، بتاؤ اس بندے کی، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لے۔ فتقول الملائکۃ، تو فرشتے وہ کہتے ہیں الہنا وسیدنا جزاؤہ ان توفی اجرہ، یا رب العالمین، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار، ان لوگوں کا اجر یہ ہے کہ تو آج انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا فرما دے، اور ان لوگوں کو جو حکم تھا کہ تم روزہ رکھو اس کی جزا میں دوں گا، آج اس قول کو پورا کر کے ان لوگوں کو اجر عطا فرما دیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فرماتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ لَيَا مَلَائِكَتِي، اے ملائکہ میں تمہارے اوپر اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں انی قد جعلت ثوابہم فی صیامہم شہر رمضانہ، میں نے رمضان المبارک کے مہینے کا ثواب اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کا ثواب ان کو یہ عطا فرمایا ہے، ردائی و مغفرتی، نمبر 1 تو میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور نمبر 2 میں نے آج ان سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ تمام روزے داروں کو جو عید پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں سب کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی فوعزتی و جلالی لا تسلون اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا آتیتکم، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، آج یہ جو اجرت کا دن ہے جس میں تم سب اجرت لینے کے لیے جمع ہو، تو میری طرف سے تمہارے لیے یہ نوید ہے کہ تم سارے کے سارے میری بارگاہ کے اندر سوال کرو، جولیاں اٹھا کر مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں وہ دنیا کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کچھ عطا کر دوں گا اور آخرت کے حوالے سے بھی عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ خاص انعام جو امت محمدیہ کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے والی دنیا وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، کہ تمہیں جو آخرت میں مانگو گے وہ آخرت کے لیے دیا جائے گا، اور جو دنیا کے لیے مانگو گے وہ تمہیں دنیا کے لیے دیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے فَوَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَثَرَاتِكُمْ مَا رَقِبْتُمُونِي، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں تمہیں اس کا اجر یہ بھی عطا کروں گا کہ تمہاری جتنی بھی خطائیں ہوں گی میں ان سب کو درگزر فرما دوں گا، اور ان کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ میں ڈھانپ دوں گا، اور ان کو میں ایسے کور کروں گا کہ ان کا کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ اور پھر فَوَعِزَّتِي لَا أُخْزِيكُمْ، نہ میں تمہیں رسوا کروں گا نہ میں تمہیں ذلیل کروں گا، اور وَانْصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، اور جب تم اس عیدگاہ سے واپس جاؤ تو میرے پاس سے یہ سند لے کر جاؤ، اس حال میں واپس جاؤ کہ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ تو جب تم واپس جاؤ گے تم سب کے گناہوں سے میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ وَقَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضَيْتُ عَنْكُمْ، جیسے تم سب مجھ سے راضی ہو گئے تھے ایسے ہی میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت یہ رمضان کے صدقے سے ہمیں مغفرت اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور ہر طرح کی اللہ کی رضا اور ہر طرح کی نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہوتا ہے، اور اس سارے منظر میں جو فرشتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَفْطِرُوا مِنْ شَهْرِ رمضان، اور پھر جو فرشتے ہیں اللہ کے ملائکہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سناتے پھرتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اللہ رب العزت نے تمہاری خطاؤں تمہارے لیے وہ جتنے وعدے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ اور ہمیں آج کے دن میں اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو بیچارے فلسطین کے اندر یا کشمیر کے اندر وہ
کافروں کی ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ بستی جس کے رہنے والے جہاد نہیں کرتے، خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے جہاد نہیں کرتے، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے کچھ پل مزید بڑھ جائیں گے اور ہم امن کے اندر رہیں گے، تو اللہ کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب ایک جسم کی مانند ہو کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سارے کے سارے جسم کے اندر بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم سب اپنے ایمان کے اس لیول کے اوپر موجود ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا تکلیف اور دکھ محسوس ہو سکے؟ کیا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ہرگز کسی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عراق والے لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی جنگ لڑیں اور کشمیر والے اپنی جنگ لڑیں، زیادہ سے زیادہ ہم تمہارے لیے 2 منٹ 4 منٹ کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کروا دیں گے، یا فلسطین والے ہیں تو وہ اپنی جنگ لڑیں۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، وہ مسجد اقصی جسے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا درجہ حاصل ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے کئی انبیاء کرام دفن ہیں، آج وہ یہودیوں کے ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ مسجد اقصی وہ مسلمانوں کو پکار رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے تو بھی مسجد اقصی کے اوپر بھی اپنا حق جتانا تھا، تم نے تو ابھی وہ علاقے بھی فتح کرنے تھے جو ابھی تک کافروں کے نرغے میں ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس بزدلی کی بھیٹ چڑھ گئے ہو کہ آج تم اپنا جو دیا ہوا کشمیر تھا اس کو بھی کافروں کے حوالے کر بیٹھے؟ آرٹیکل 370 کو منسوخ ہوئے آج کتنے دن گزر گئے؟ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارے کسی کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ادھر کچھ دن پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر واقعہ ہوا اس کے حوالے سے 1-2 گزارشات کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم اس بات کا دفاع کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے، ہماری سیاسی وابستگی وہ خواہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، لیکن ہماری قلبی اور ہماری ایمانی وابستگی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور ہم وہ بارگاہ جہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ہم وہاں پر اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لے سکتے، چاہے جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر نعرے بازی کرتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوتی ہے؟ اس امت کے 2 سب سے بہترین اور سب سے عرفہ و اعلیٰ افراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفی کے اندر حاضر ہیں اور کسی بات پر آپس میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ تنازع پیدا ہوا تو آوازیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند ہو گئیں، تو اللہ رب العزت نے فوری طور پر یہ آیت مبارکہ عطا فرما دی، نازل فرما دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کہ اے مومنو اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کریم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، مفسرین اور محدثین کا وہ اس کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھیے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ اس قدر آہستہ سے، اس قدر پست آواز کے ساتھ بولتے تھے کہ آپ کی آواز کو باقاعدہ طور پر کان لگا کر سننا پڑتا تھا۔ اور آخری روایت حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا اور مسجد نبوی کے اندر میری طرف کسی بندے نے یوں کر کے کنکری پھینکی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ کنکری والے بندے کی طرف دیکھا تو وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ جو دو بندے مسجد کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں ان دونوں کو میری طرف بھیجو۔ وہ دونوں بندے وہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم جو جھگڑا کر رہے ہو، اونچی آوازیں نکال رہے ہو رسول اللہ کی مسجد میں، بتاؤ کس علاقے سے آئے ہو یا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا امیر المومنین ہمارا تعلق طائف سے ہے، ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی مدینہ شہر کے رہنے والے ہوتے تو آج میں تمہیں ضرور سزا دیتا، اس لیے کہ تمہیں ان آداب کا ہی نہیں پتا کہ تم مصطفیٰ کریم کی مسجد کے اندر آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ خیر القرون کرنی کا مصداق زمانہ، رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہو، اس کے بعد پھر جو اس سے ملا ہوا ہو۔ تو آج تو ہم فتنوں کے دور کے اندر جی رہے ہیں، ہمارے جو بھی سیاسی، سماجی، اخلاقی اختلافات ہیں، ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے